السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، استقبال ہے آپ کا علقمہ امیر آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا ویلاگ ہے جو ہم نے ڈیموکریسی اور سیکولرزم کے بارے میں شروع کیا ہے۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو جمہوریت کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں۔ اگر آپ نے وہ ویلاگ نہ دیکھا ہو تو پہلے آپ اسے دیکھ لیں تاکہ اس کا اس سے کنیکشن جڑ جائے اور بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین، ہم اس طرح کی ویڈیوز آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے اور آپ کی صحیح رہنمائی کے لیے بناتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں تو ہم بناتے رہیں گے۔ اگر آپ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب فرما لیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک فرمائیں، اور اگر میری کوئی کوتاہی اس میں نظر آئے تو براہ کرم کمنٹ باکس میں اس سے مجھے مطلع فرما دیں تاکہ میں آئندہ اس کی اصلاح کر لوں۔ چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ اس دوسرے ویلاگ میں ہم یہ بتائیں گے کہ جمہوریت، سیکولرزم یا ڈیموکریسی یہ کن بنیادوں پر قائم ہوئی ہے، یعنی اس کی بنیادی تھیوکریسی کیا ہے، استغفر اللہ، بنیادی تھیوری کیا ہے۔ یہ سمجھیں کہ جب یورپ کی نشأت ثانیہ ہوئی اور یورپ دوسری مرتبہ ابھرا ہے، یعنی مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور عیسائیوں کی حکومت آئی، تو یورپ نے مسلمانوں کے علوم حاصل کیے، ان کی ٹیکنالوجیز حاصل کی اور اس سے ترقی کی۔ اس کو یورپ کی نشأت ثانیہ کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ ابھرا تھا۔ تو ہوا یہ کہ یورپ کے نشأت ثانیہ کے بعد ایک فکری آزادی کا دور شروع ہوا، فریڈم آف تھیوری، فکری آزادی کا دور شروع ہوا۔ اس سے پہلے کلیسا نے سب کو باندھا ہوا تھا، یعنی چرچ نے۔ اب دیکھیں، یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کلیسا اور چرچ اس طرح نہیں جس طرح ہمارے یہاں مسجد کہا جاتا ہے کہ گئے اور نماز پڑھ کے آ گئے، بلکہ کلیسا مستقل ان کا ایک ادارہ ہے، ایک اتھارٹی ہے۔ وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگر کبھی میں نے تھیوکریسی یعنی کرسچن تھیوکریسی پر ویڈیو بنائی تو میں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بتاؤں گا کلیسا کی اتھارٹی کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہاں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس کلیسا نے سب کو باندھا ہوا تھا، اور کلیسا کے بیان کیے ہوئے نظریات، تھیوری اور افکار سے ذرہ برابر اختلاف جان سے ہاتھ دھونے کا باعث بن جاتا تھا۔ کوئی ذرا میں اختلاف کر لے اسے بدعتی قرار دے دیا جاتا تھا اور اس جرم میں اسے آگ میں جھونک دیا جاتا تھا۔ ایسے خطرناک نظام تھے، بہت سارے نظام تھے، مثلا عوام پر ٹیکزیشن، اور اگر کسی کو پھنسانا ہو تو اس کے لیے انکوائزیشن۔ ایسے کئی ادارے تھے جنہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ فطرت کسی کی غلامی قبول نہیں کرتی۔ یہ اصول ہے، پوری ہسٹری پڑھ لیں آپ، فطرت کسی کی غلامی قبول نہیں کرتی۔ چنانچہ وہی ہوا کہ دھیرے دھیرے آزادی کے افکار پھیلنا شروع ہوئے لوگوں میں، اور مختلف مفکرین پیدا ہوئے جنہوں نے چرچ کے بنائے ہوئے غیر فطری نظام، ان نیچرل نظام سے بغاوت کے افکار لوگوں نے پھیلانے شروع کیے، اور اس کے نتیجے میں لوگ عیسائی تھیوکریسی کے مظالم سے آزاد ہونا شروع ہوئے۔ تو وہ کیا افکار اور نظریات تھے، کیا تھیوریز تھیں جو پھیلنا شروع ہوئی، ہم یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں اسے۔ دیکھیں، جمہوریت جن لوگوں کی تھیوری پر مبنی ہے، عام طور سے وہ 3 لوگ مانے جاتے ہیں: وولٹیر، مونٹسکو اور روسو، اور بعض لوگوں نے ایک چوتھے شخص نکولو میکاولی کا بھی ذکر کیا ہے۔ ہم یہاں ان تینوں کی تھیوری کو تھوڑی سی ڈیٹیل سے بیان کریں گے، آپ ہمارے ساتھ مستقل بنے رہیے۔ وولٹائر
1694 میں پیدا ہوا، 1694 میں، اور 1778 میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ اس نے 2 نظریے پیش کیے۔ پہلا نظریہ اس نے یہ پیش کیا کہ مذہب سے انسان کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سیاست کا تو مذہب ایک فطری مذہب ہونا چاہیے، نیچرل ریلیجین۔ یہ پہلی تھیوری تھی اس کی۔ اور جو اس نے دوسری تھیوری پیش کی ہے وہ یہ کہ سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک شخص مرتد ہو جاتا ہے تو سیاست اس میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اگر کوئی بد اخلاقی کر رہا ہے تو کرے، سیاست اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ اس نے نظریہ پیش کیا، یعنی مذہب سے دور کر دیا، اور یہ کہا کہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے، کسی دوسری اتھارٹی کو مذہب کے حق اور باطل ہونے کا قائل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے، چاہے وہ بت پرستی کرے، مورتی پوجا کرے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو، چاہے وہ یہودیت کے تعلق سے عبادت کرے، چاہے عیسائیت کے تعلق سے عبادت کرے، نہ چرچ کو دخل اندازی کی ضرورت ہے، نہ حکومت و اسٹیٹ کو دخل اندازی کی ضرورت ہے، مذہب سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے۔ ہم اس پر آگے تبصرہ کریں گے کہ یہ نظریہ کتنا خطرناک ہے اس کا، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان نظریات پر جمہوریت اور ڈیموکریسی وجود میں آئی ہے۔ میں یہاں ایک چیز اور بتاؤں گا ساتھ میں کہ یہ نظریہ اس نے کیوں اپنایا، کیا وجہ تھی۔ دیکھیں، ایک لفظ آتا ہے پولیٹیکل سائنس کی، ایک ٹرمینالوجی ہے تھیوکریسی، اور یہ تھیوکریسی یونانی زبان سے نکلا ہے۔ تھیو کا مطلب ہے خدا، اور کریسی کا مطلب حاکمیت، یعنی خدائی حاکمیت۔ تو خدائی حاکمیت کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کے جو احکام ہیں وہ لوگوں پر نافذ ہوں گے اور لوگ ان احکام کے مطابق عمل کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ عیسائی مذہب میں جو کتاب تھی ان کی، اس کتاب میں اخلاقیات تو تھے، ویلیوز کو تو بیان کیا گیا تھا، لیکن سیاست اس میں تھی ہی نہیں۔ جب سیاست تھی ہی نہیں تو نافذ کیسے کیا جاتا؟ تو ہوا یہ کہ ان کے جو گرو گھنٹال تھے، پوپ تھے، بشپس تھے اور کارڈینلز تھے، یہ کہا گیا کہ بس یہ لوگ چونکہ خدا کے قریب ہیں، یہ جو کہہ دیں گے وہ مان لیا جائے گا، یہ جو کہہ دیں گے وہ خدا کی طرف سے گویا آیا ہے۔ اب ہوا کیا کہ تھیوکریسی کا مطلب خدائی حاکمیت نہ رہا، مذہبی پیشواؤں کی حاکمیت ہو گیا۔ اسی لیے جب اسلامی نظام کی بات کی جاتی ہے تو بعض لوگ یہ کہہ کے مخالفت کرتے ہیں کہ ہم تھیوکریسی کو نہیں آنے دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تھیوکریسی کا غلط مطلب لوگوں نے سمجھا ہے، اور لوگوں کو اس کا غلط مطلب سمجھایا گیا ہے۔ تھیوکریسی خدائی حاکمیت ہے، یہ تو جو عیسائی مذہب کے پیشواؤں کی غنڈہ گردی کی وجہ سے تھیوکریسی کا مطلب لوگوں نے بگاڑ لیا۔ اور یہی ہوا، جب اس نے ایسا کیا تو وولٹائر نے یہ سمجھا کہ یہ سب کچھ مذہب کی گڑبڑی ہے، لہذا سیاست کو مذہب سے آزاد ہونا چاہیے۔ یہ نظریہ اس نے پیش کیا۔ دوسرا نظریہ جس شخص کا ہے وہ ہے مونٹسکو۔ مونٹسکو یہ 18 جنوری 1689 کو پیدا ہوا تھا، اور 10 فروری 1755 یعنی 1755 میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یہ ایک فرانسیسی جج اور سیاسی فلاسفر تھا۔ اس کا نظریہ کیا تھا؟ اس نے تفریق اختیارات، سپریشن آف پاورز کا نظریہ پیش کیا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ کہا کہ اختیارات اصل میں 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قانون سازی کا اختیار، یعنی ملک میں جو افراد رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے درمیان معاملات ہوتے ہیں، تو وہ اگر کوئی قانون نہ ہو تو پھر جو ہے ہر ایک اپنا جو ہے گھوڑا دوڑائے گا، اور جس کا گھوڑا جو آگے بڑھنا چاہے گا بڑھ جائے گا، اور نظام حکومت
خلط ملط ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کچھ قوانین ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک تو اختیار قانون سازی کا ہوتا ہے کہ قانون، ملک کا نظام کس قانون کے تحت چلایا جائے گا۔ دوسرا اختیار جو اس نے کہا وہ عدلیہ کا نظام ہوتا ہے، یعنی اس قانون کے مطابق لوگوں کو انصاف کون فراہم کرے گا، اگر لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے اس کا فیصلہ کون کرے گا۔ یہ اس نے دوسرا نظریہ یہ پیش کیا کہ دوسرا اختیار عدلیہ کا ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کیا کہ ملک کا انتظام کون چلائے گا۔ ملک میں جو ہے معاشیات کا نظام ہے، ملک میں اقتصادیات کا نظام ہے، ملک میں جو ہے پولیٹکس کا نظام ہے اور دیگر کئی نظام ہیں، کھیتیوں کا نظام ہے، آبپاشی کا نظام ہے، بجلی کا نظام ہے، نقل و حمل کا نظام ہے۔ یہ تمام چیزیں، بہت سارے انتظامات ہیں، ان کو کون انجام دے گا۔ تو یہ تیسرا ہوا۔ ان تینوں کو انگریزی میں قانون ساز ادارے کو کہا جاتا ہے مقننہ اصطلاح میں، اور اس کو کہا جاتا ہے یعنی کیا کہتے ہیں انگریزی کی اصطلاح میں اس مقننہ کو کہا جاتا ہے لیجسلیٹو، اور جو باڈی اسے بناتی اسے لیجسلیچر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا اختیار عدلیہ کا، اردو میں اسے عدلیہ کہا جاتا ہے سیاست کی اصطلاح میں، اور پولیٹیکل سائنس کی انگریزی اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے، پولیٹیکل سائنس کی اصطلاح میں اسے جوڈیشری کہا جاتا ہے، یعنی انصاف فراہم کرنے کا ادارہ۔ اور تیسرا جو ادارہ ہوتا ہے انتظامات کا، اسے ایگزیکٹو کہا جاتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ مطلق العنان جو بادشاہتیں ہوتی تھی جس میں کسی کا کوئی دخل نہیں، اس میں تینوں اختیارات ایک شخص کے پاس ہوتے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا، دلچسپ بات آپ سنیے، ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص نے قتل کیا، اب چونکہ اس نے قتل کیا، وہ ایک بڑے عہدے میں بیٹھا ہوا ہے، مان کے چلیے جج ہے، تو اس قتل کا مقدمہ بھی اسی قاتل کے پاس جائے گا۔ ہوا جب قتل کا مقدمہ اسی قاتل کے پاس گیا، بتائیے انصاف کیسے فراہم ہوگا۔ پھر چونکہ انتظامات بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں، امن کیسے قائم ہوگا۔ بالکل درم برم ہو گیا تھا نظام حکومت۔ اسی وقت شاعر نے کہا وہی قاتل وہی شاہد وہی منصف ٹھہرے، وہی قاتل وہی شاہد گواہ اور منصف جج، وہی قاتل وہی شاہد وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر۔ یہ، اور اس سے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیوں اس نے یہ نظریہ پیش کیا۔ یہ اینٹیٹیوڈ تھا اصل میں، اور وہ کیا تھا کہ یہ جو ظلم مطلق العنان حکومتوں میں ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ تینوں اختیارات، تینوں پاورز ایک کے پاس جمع ہو جاتے، ایک اتھارٹی کے پاس یا ایک فرد کے پاس۔ اس لیے ان تینوں کو الگ ہونا چاہیے اور ایک کو دوسرے سے آزاد ہونا چاہیے، تاکہ ہر ایک اپنا کام کر سکے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ تیسرا نظریہ میں بہت اختصار شارٹ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تیسرا نظریہ روسو کا ہے۔ یہ روسو 28 جون 1712 1712 کو پیدا ہوا، اور 2 جولائی 1778 میں یہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کوئی نظریہ نہیں پیش کیا، بلکہ ایک بہت پرانا نظریہ جو چلا آ رہا تھا، جسے معاہدہ عمرانی کہا جاتا ہے، اور پولیٹیکل سائنس کے اصطلاح میں سوشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ معاہدہ عمرانی ہوا یوں کہ پہلے جو ہے فطری نظام حکومت تھا، یعنی کہ ایسے ہی جنگلوں میں بسا کرتے تھے، کوئی غاروں میں رہ رہا ہے، کوئی گفاؤں میں رہ رہا ہے، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد پھر آگے چلتے چلتے لوگ منظم ہونا شروع ہوئے، قبیلے بنے، اور پھر قبیلوں کو ملا کر شہر بنے، اور شہروں کو ملا کر حکومتیں بنی۔ تو یہ جو حکومتیں بنی تو آپس میں کس طرح کا نظام حکومت چلے گا، آپس میں معاہدے ایگریمنٹ ہوئے، اس کو سوشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ تو سوشل کانٹریکٹ اس وقت میں جو اس کی تھیوری تھی وہ یہ تھی کہ سوشل کانٹریکٹ کے نتیجے میں مطلق العنان بادشاہت، آمریت اور ڈکٹیٹرشپ وجود میں آنی چاہیے، یعنی ایک شخص ہوگا، اسے بادشاہ بنا کے سب بے دست و پا ہو جائیں گے، سارا نظام اس کے پاس ہوگا، وہ جس طرح چاہے گا وہ چلائے گا۔ اس نے یہ کہا کہ نہیں، سوشل کانٹریکٹ کے نتیجے میں مطلق العنان حکومت نہیں آنی چاہیے، سوشل کانٹریکٹ کے نتیجے میں وہ حکومت آنی چاہیے اس میں ہر فرد کو آزادی ہو، ہر فرد کو آزادی ہو، اور ہر شخص آزاد ہو، ہر شخص حکومت کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہو، اس کے غلط فیصلوں کو غلط کہہ سکتا ہو، ہر غلط بات پہ نکتہ چینی کر سکتا ہو، اور حکومت افراد کی نمائندہ ہو، یعنی عوام جس طرح چاہیں گے حکومت اس طرح کرے گی۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا۔ یہ تینوں نظریے پیش ہوئے، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تینوں کیوں انہوں نے نظریہ اختیار کیا۔ اب میں ان نظریوں کے پیچھے سچ کیا ہے اس کو میں اگلے 1-2 ویلاگ کے بعد بیان کروں گا۔ آپ
انتظار کریں اور تشریف لائیں ہمارے اس ولاگ پر. انشاءاللہ اس کا لنک بھی ہم اس ڈسکرپشن میں دے دیں گے. اور اطلاع اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ کا بہت شکریہ اور آپ سے بہت زیادہ دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.